السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج ہم شملہ مرچ کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ شملہ مرچ میں پائے جانے والے اجزاء میں کیلوریز، فائبر، فولیٹ، شوگر، پوٹاشیم، میگنیشیم، واٹر، پروٹین، کارب، فیٹ، وٹامن اے، وٹامن بی، وٹامن B2، وٹامن B3، وٹامن B6، وٹامن سی، وٹامن ای اور وٹامن کے پائے جاتے ہیں۔ فوائد میں شملہ مرچ جلد کی صحت کو برقرار رکھتی ہے۔ شملہ مرچ میٹابولک ریٹ بڑھا کر وزن کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ شملہ مرچ جوڑوں کی سوزش اور درد کو کم کرتی ہے۔ شملہ مرچ ایک اینٹی آکسیڈنٹ کے طور پر سیلز کو ڈیمیج ہونے سے بچاتی ہے۔ شملہ مرچ ناک کے غدود کی سیکریشن بڑھا کر رکے ہوئے مواد کو جاری کرتی ہے۔ شملہ مرچ آنکھوں کی صحت کے لیے اہم کردار ادا کرتی ہے۔ شملہ مرچ وٹامنز کی بھاری مقدار رکھنے کی وجہ سے سیلز کو بڑھا کر نروس سسٹم کو قوی کرتی ہے۔ شملہ مرچ وٹامن ای کی حامل ہونے کی وجہ سے بالوں اور جلد میں گلو پیدا کرتی ہے، یعنی چمک پیدا کرتی ہے۔ شملہ مرچ دل کو توانا اور اس کے فعل کو بہتر بناتی ہے۔ شملہ مرچ میگنیشیم کی حامل ہونے کی وجہ سے مسلز کی بڑھوتری میں حصہ لیتی ہے اور دل کی رفتار کو منظم کرتی ہے اور نروس سسٹم کو فعال بناتی ہے۔ شملہ مرچ شوگر میں مفید اثرات رکھتی ہے، اس لیے حاملین شوگر استعمال کر سکتے ہیں۔ شملہ مرچ وٹامن سی کی کافی مقدار رکھنے کی وجہ سے امیون سسٹم کو طاقت دیتی ہے۔ شملہ مرچ فائبر کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ شملہ مرچ RBC کی پیدائش کا زبردست ذریعہ ہے، لہٰذا خون کی کمی کو پورا کرتی ہے۔ شملہ مرچ وٹامن کے اور K1 کی وجہ سے ہڈیوں کے لیے مفید ہے اور بلڈ کلاٹ ختم کرتی ہے اور کینسر میں مفید ہے۔ شملہ مرچ دل کی صحت کی ضامن ہے۔ شملہ مرچ پریگننسی میں بھی بہت مفید ہے، زچہ بچہ دونوں کی صحت کی ضامن ہے۔ احتیاط کے طور پر جہاں شملہ مرچ اتنی افادیت رکھتی ہے، وہاں شملہ مرچ بعض مزاجوں کو یا بعض حساس افراد کو قدرے الرجی کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ شملہ مرچ اپنی تیزی کی وجہ سے السر معدہ کے مریضوں کو نقصان دے سکتی ہے، وہ استعمال نہ کریں۔ اس کے علاوہ سینے میں جلن کا ہونا، کھانسی ہونا، آنکھوں کے آگے چنگاریاں اڑتی ہوئی محسوس ہونا، جلد میں خارش، آنکھوں میں خارش، منہ کی اندرونی جھلی میں خارش، لیور اور کڈنی کے افعال میں کوتاہی اور پیٹ میں جلن ہو سکتی ہے۔ یہ علامات پیدا ہوں تو شملہ مرچ کا استعمال ترک کر دیں اور دودھ استعمال کریں، ساگو دانہ، سوئیاں یا کھچڑی کا استعمال کریں۔ شملہ مرچ آلو کے ساتھ، قیمہ کے ساتھ یا دیگر سبزیوں کے ساتھ ملا کر استعمال کی جاتی ہے۔ اگر شملہ مرچ موافق نہ آتی ہو تو اس سے پرہیز کیا جائے یا پھر دوسری سبزیوں میں اس کی مقدار کم ڈالی جائے۔ شملہ مرچ کے ساتھ دہی کا استعمال مفید رہتا ہے۔ یاد رہے، شملہ مرچ جن افراد کو موافق نہیں ہے، یہ سب پرہیز ان کے لیے ہیں۔ نارمل آدمی اس سے مبرہ ہے۔ شملہ مرچ سے ہومیو کی دوائی تیار ہوتی ہے، کیپسیکم کے نام سے، جو کئی امراض میں کامیابی سے استعمال کی جاتی ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا، پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔